ٹھیک ہے سر اسٹارٹ کرتے ہیں جی عزیز طالب علم، اس وقت آپ کی کلاس آن لائن ہے اور آپ کی ساری گفتگو جو ہوگی وہ آپ کی ریکارڈ ہوگی. تو میں گزارش کروں گا بی اے 6 سیمسٹر کے طالب علم ثناء اللہ سے کہ وہ آج کے اس پریزنٹیشن کی کاروائی کرائیں. ثناء اللہ. جی السلام علیکم. آج ہم لوگوں کو ایک اسائنمنٹ کے طور پر ایک ڈسکشن کے لیے ٹاپک دیا گیا تھا. سب کو الگ الگ ٹاپک دیا گیا ہے غزہ اور اسرائیل کے بارے میں ایک مختصر ڈسکشن کے لیے. تو آج ہم لوگ اس ٹاپک کے ذریعے اس ڈسکشن کے ذریعے ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ غزہ کے ہسٹری اور حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ کی شروعات اور اس کے درمیان جو صلح کا جو معاملہ ہے تو کس حد تک ہوا ہے اور کیا آگے کیا ہونے والا ہے، اس سب کے بارے میں ہم لوگ آج ڈسکشن کریں گے. تو اس ڈسکشن کے لیے سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ موجود ہے وہ ہے ایم ڈی امن، جو اس کے بارے میں ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے. تو امن سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا کاروائی شروع کریں. السلام علیکم سر، آواز جا رہی ہے؟ السلام آواز علیکم آ رہی سر. ہے؟ جی جی وعلیکم السلام. سر آج میرا موضوع ہے کہ حماس اسرائیل پر کیسے حملہ کیا. تو اس حملے سے ہم پہلے جاننے کی کوشش کریں گے کہ حماس نے حملہ کیوں کیا. تو جب اسرائیل فلسطین پر 1947 میں آیا اور 48 میں مکمل طور پہ وہاں رہنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد سے آہستہ آہستہ فلسطین کی زمینوں کو قبضہ کرنا شروع کیا. حالانکہ فلسطین نے ہی اسرائیل کو بسایا تھا اور وہ دوسری جگہ سے آ کر کے یہاں پر آ کے حملہ کرنا شروع کر دیا. ایک دو سال ہمیشہ 2 سال 3 سال بیچ کر کے ہمیشہ ایک لگاتار دیکھی گئی کہ اسرائیل نے حملہ کرتا رہا وہاں کے اور زمینوں کو قبضہ کرتا رہا، جس کی وجہ سے حماس نے اچانک 7 اکتوبر 2023 کو اچانک حملہ کر دیا. حملہ کرا اسرائیل پہ حملہ اس وجہ سے کیا کہ تاکہ وہ لوگ ڈر جائے اور ہم لوگوں کو مجبور سمجھے. لیکن اس کا نتیجہ الٹا فلسطین کو ہی بھوگنا پڑا. وجہ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں فلسطین کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، ہتھیار میں کمزور تھے، تعداد میں کمزور تھے. ہاں اللہ ان کے ساتھ تھی، لیکن یہاں پہ جو اسرائیل حماس جیسے ہی حملہ کیا تو اسرائیل نے اپنے آن و بان پہ لے لیا کہ اب ہم فلسطین کو یہاں سے مٹا دیں گے. اور مٹانے کی وجہ سے آج اتنی وہاں فلسطینوں کو برباد کیا کہ جس کا نتیجہ ایک لگاتار 7 اکتوبر 2023 سے لے کر کے ابھی 15 جنوری 2025 تک، یعنی کہ 15 مہینہ 1 ہفتہ 2 دن تک ایک لگاتار چلا ہے. اس جنگ میں تقریباً 46,000 بی بی سی کے اکارڈنگ ہے اور الجزیرہ کے اکارڈنگ، اعتماد اخبار کے اکارڈنگ ہے کہ 46,000 نوجوانوں، عورتوں، خواتینوں، یہ سب کو یعنی کہ مار دیا گیا. اور اس کے علاوہ کتنی بلڈنگ کو گرائی گئی، پھر ہاسپٹلوں کو گرائی گئی، یونیورسٹیوں کو گرائی گئی، نہ جانے کتنی برباد کی گئی، اللہ بہتر جانے. اور یہاں تک کہ میڈیا جو کوریج کر رہی تھی اس میڈیا کو بھی مارا گیا. تو یہاں جو حملہ جو شروع سے اسرائیل کر رہا تھا، لیکن اچانک سے حماس کیا، جس کے نتیجے میں پھر یہ حملہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. اب میرا موضوع سر ختم یہیں پہ ہوتا ہے. جی تو ہم لوگ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ وار کیسے شروع ہوا اور اس کے پیچھے کیا کارن تھا وار شروع ہونے کے. تو ہم اب ہمارے فلسطین کی جیوگرافی کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ فلسطین کا جو رقبہ ہے وہ کتنا حصے پر موجود ہے اور
حماس اور اسرائیل کے درمیان کس کو لے کر کیوں وار ہو رہی تھی. تو ہم شروع کرتے ہیں انس کے ساتھ کہ انس آئے اور اپنے جیوگرافی کے بارے میں بتائے. السلام علیکم. میرا عنوان ہے غزہ فلسطین کی جغرافیائی حیثیت کیا ہے, فلسطین کہاں موجود ہے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فلسطین ایشیا کے مشرق میں انتہائی مغرب میں موجود ہے. فلسطین ایشیا کے انتہائی مشرق میں موجود ہے, جہاں پر اس کے ایک طرف مشرق مغرب میں بحیرہ روم ہے جسے میڈیٹرین سی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ فلسطین کے شمال میں لبنان موجود ہے. اسی طرح شمال مشرق میں سیریا یعنی شام ہے. اسی طرح فلسطین کے مشرق میں جارڈن جسے اردو میں اردن کہا جاتا وہ موجود ہے. اس کے علاوہ فلسطین کے جنوب میں مصر موجود ہے. فلسطین کے جو اہم شہر ہے یا جہاں پر فلسطینی مسلمانوں کی اکثریت رہتی ہے وہ ویسٹ بینک اور غزہ پٹی ہے. ویسٹ بینک جو ہے وہ دریائے اردن کے مغرب میں موجود ہے. ویسٹ بینک کی سرحد اردن سے ملتی ہے اور اس کا رقبہ 5800 کلومیٹر اسکوائر ہے. یہاں کے اہم شہروں کی بات کریں تو رام اللہ, جنین, بیت الحم, تلکرم ویسے وغیرہ اہم علاقے ہیں جو ویسٹ بینک میں موجود ہیں. اس کے علاوہ غزہ پٹی ہے جو کہ بحیرہ روم سے متصل ہے. اس کے نیچے ملک مصر موجود ہے. غزہ پٹی کو 5 بڑے علاقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. غزہ پٹی کے سب سے اوپر میں ہے نارتھ غزہ, جہاں پر جبالیہ ریفیوجی کیمپ ہے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ریفیوجی کیمپ ہے. غزہ پٹی کا رقبہ 365 کلومیٹر اسکوائر ہے اور دنیا کا سب سے زیادہ پاپولیشن ڈینسٹی جو ہے وہ یہیں کی ہے. یہاں کی پاپولیشن ڈینسٹی 2888 کلومیٹر اسکوائر ہے. مطلب 1 کلومیٹر اسکوائر پر لگ بھگ 3000 لوگ رہتے ہیں. اس کے علاوہ غزہ پٹی کی آبادی 2.3 ملین تھی, جو کہ جنگ کی وجہ سے لگ بھگ 50,000 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ ویسٹ بینک جو کہ مغربی کنارہ جسے اردو میں کہتے ہیں, وہاں کی آبادی بھی تقریباً 2 ملین سے زیادہ ہے. اس کے علاوہ مکمل فلسطین کی آبادی جو وہ ہے 7.5 سے 8.5 ملین ہے, جس میں سے لگ بھگ 4 ملین سے زیادہ لوگ ریفیوجی ہیں جس کی ایک اکثریت لبنان میں رہتی ہے. اسی طرح مصر, شام وغیرہ میں بھی کئی سارے ریفیوجیز موجود ہیں. اگر یہاں کی کاشت کی بات کریں, جو پھل فروٹ یہاں پیدا ہوتے ہیں, ان میں سب سے زیادہ زیتون, تربوز, سنترے وغیرہ ہیں. اور یہی مزاحمت کی نشانی بھی ہے وہاں کے لیے, لوگوں کے لیے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ان 15 مہینوں میں تربوز, واٹر ملن جسے کہتے ہیں, اس کے ذریعے سے فلسطینی مزاحمت کو ڈینوٹ کیا گیا. اور جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ فرام دا ریور ٹو دا سی, تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جو دریائے اردن ہے وہاں سے بحیرہ روم تک فلسطین مکمل آزاد ہے. یہی میرا عنوان تھا اور میں نے کوشش کی کہ غزہ کی اور فلسطین کی جغرافیہ بتاؤں. عزیز طالب علم, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ریفرنسز بھی دیں کہ چونکہ ہم میڈیا, اخبارات اور میڈیا کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو یہ اپنا پریزنٹیشن دینا ہے, تو اس کا بھی جیسے امن نے کچھ ذکر کیا ہے, انہوں نے BBC تو آپ بھی اس کا ذرا ذکر بھی شامل کریں. میری ریسرچ الجزیرہ سے ہے. الجزیرہ میں پبلش ہوا ہے آرٹیکل جس میں مکمل فلسطین کے بارے میں معلومات موجود تھی. جی تو ہم فلسطین کے جغرافی کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے. اب ہم فلسطین کے ہسٹری کے بارے میں اخلاق الرحمان سے بات کریں گے. وہ بتائیں گے کہ فلسطین کے جو ہسٹری ہے وہ کیا تھا اور ابھی کیا ہے. اس سلسلے میں اخلاق الرحمان سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور اپنی گفتگو کو عمل دیں. السلام علیکم, میں اخلاق الرحمان. میرا ٹاپک ہے آج کی ہسٹری آف اسرائیل اور فلسطین کی. جو اسرائیل اور فلسطین کے جو کانفلکٹ ہو رہے ہیں, جنگ شروعات ہوئی ہے, کس طرح سے ہوئی ہے,
اس کے بارے میں تھوڑا سا مختصر پیش کرنے کی کوشش کروں گا. جو 14 مئی 1948 کو ریاست اسرائیل کا قیام، جس سے کہ پہلے عرب اور اسرائیل کا جنگ اسی وقت چھڑ گئی تھی، اور یہ جنگ 1949 کو اسرائیل کی فتح کے ساتھ ختم ہوا تھا. لیکن اس میں جو 7,50,000 فلسطین تھے اس وقت بے گھر ہو گئے تھے، اور جس کی وجہ سے وہ جو ہسٹری تھی اس میں فلسطین کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا. ایک تھا اسٹیٹ آف اسرائیل اور دا ویسٹ بینک اینڈ غازہ پٹی. اس کی جو اسرائیل اور فلسطین کا جو کانفلکٹ شروعات ہوئی ہے یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے، لمحہ لمحہ ہوتے آ رہے ہیں. اس کو دیکھا جائے، اس کا جو جغرافیکل اگر کنڈیشن دیکھیں، اس کے ویو دیکھیں، تو اس کے جو ایشیا فلسطین ہے یہ ہمارے ایشیا کے میڈلسٹ پہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو کانٹیننٹ ہے 7 کانٹیننٹ ہے، یہ ایشیا، افریقہ، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ اور انٹارکٹیکا، آسٹریلیا. اس طرح سے ہمارے 7 میں ایشیا کے میڈلسٹ پہ ہے، وہاں پہ فلسطین ہمارے واقع ہے. 1948 میں جہاں اسرائیل قیام عمل میں آیا، اس وقت جو 1948 سے پہلے پوری کی پوری جگہ جو تھی وہاں پہ یہ فلسطین کی تھی. دھیرے دھیرے فلسطین میں اسرائیل آنے کے بعد وہاں پہ قبضہ کرنے کا شروع کیا. اس طرح سے ہم اگر کہیں تو یہ شروعات وہاں فلسطین کا قبضہ کرنے کا تھا، کیوں کہ تنازعات ہو سکتے وہاں پہ شروعات ہوئی. وہاں پہ برٹش برطانوی کا بہت اہم رول رہا. بنیادی تنازعات جو تھا 1917 میں برٹین کے ذریعے یہ بیلفور ڈکلیریشن کی جانب تیار کیا گیا تھا برطانوی کے ذریعے، اور یہ اعلان ہوئی تھی کہ جو فلسطین میں یہودیوں کے لیے گھر بنانے کے لیے اجازت دی گئی تھی. اور جو گھر بنانے کے لیے اجازت دی گئی تھی وہ یروشلم کے پاس ہی بنانے کی اجازت دی گئی تھی. اور ہمیں یاد ہے کہ یروشلم کی جگہ ہے ویسٹ بینک کے پاس موقع ہے، اور یروشلم میں جو ہمارے مسجد اقصی اور موجود ہے وہاں پہ. تو 1948 میں برطانوی نے فلسطین کو تقسیم کر دیا، ملک بنایا، اور فلسطین اور اسی وقت تنازعات لڑائی جھگڑا شروعات ہو گئی. لڑائی ہمیشہ ہوتی رہی، اور ہمارے ملک جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس چیز بخوبی واقف ہو سکتے ہیں کہ برٹش برطانوی نے کس طرح سے لڑائی جھگڑا کی شروعات کیا، کہ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی اس طرح سے انہوں نے کر گیا تھا. 1947 میں ہمارے ملک کو ہندوستان اور پاکستان کے 2 حصوں میں بٹوارا کر گیا تھا. اسی طرح سے فلسطین کو بھی انہوں نے اس وقت فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر گیا تھا، فلسطین اور اسرائیل کو. اس وقت UN کے ذریعے جو بیلفور ڈکلیریشن تیار کی گئی تھی، تقسیم کر دیا گیا تھا. اس میں پہلا 48% اسرائیل کو زمین دے گئی تھی، فلسطین کو زمین دے گئی تھی 48%، اور 44% جو فلسطین کو دے گئی تھی، اور 8% جو UN نے خود رکھا تھا جو یروشلم کی جگہ تھی اس کو. اس طرح سے وہاں پہ دھیرے دھیرے وہاں پہ قبضہ کرنے کا اسٹارٹ کر دیا جو 1948 میں. اس کے بعد دھیرے دھیرے 1967 میں جو فلسطین پھر وہاں پہ قبضہ کیا، اور 1968 کے بعد پھر 2001 کوشش کی گئی تھی. تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی اپنی زمین پہ کوئی دوسرا قبضہ کرے گا تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے گا نہیں. تو حماس فلسطین جو اس وقت جوابی حملہ کر رہا تھا، اور جوابی حملہ جو کر رہا تھا وہ فلسطین کے ایک 3 بھاگوں میں بٹا گیا تھا. تو اس میں سے جو کیا نام اس کا فلسطین غازہ پٹی کے حماس کے سنگٹھن نے اس کو جوابی حملہ کر رہا تھا. اس طرح سے جو شروعات ہوئی وہاں پہ تنازعات کا شروعات ہوا، اس طرح سے وہاں پہ کنفلکٹ تیار ہوا. میرا ختم. جی تو ہم اخلاق کے ذریعے وہاں کی ہسٹری کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے تھے. اب جو ہم جاننے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد فلسطین میں مالی امداد اور اس کے پہنچنے میں پریشانی کیا کیا ہوئی. تو اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم اکرم سے رابطہ کریں گے. اکرم سے گزارش ہے کہ آپ اپنی باتوں کو بیان کریں. اکرم، آپ کا فون بھی صحیح سیٹ نہیں ہوا. جی السلام علیکم سر.
जी हेलो, मैं ऑडिबल? सर, जैसा कि मेरा टॉपिक है, माली इमदाद अब तक जो पहुंचा है, जब से जंग हुआ है, जैसे 7 अक्टूबर से जंग जैसे हुआ है, तो उस वक्त से किन किन देशों ने फिलिस्तीन को माली इमदाद पहुंचाया है। तो जैसा कि जब 7 अक्टूबर को हमला हुआ और उससे पहले जो फिलिस्तीन पे इसराइल का कब्जा रहा है, हम हिस्ट्री की बात करें तो 1948 में जब इसी तरह जब फिलिस्तीन पे कब्जा किया गया, इसराइल ने कब्जा किया, तो इसको लेकर बहुत सारे फिलिस्तीनी भाई जो थे वो अपने घर से अलग हो गए, उन्हें खाने पीने की परेशानी होने लगी, उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिले, इस तरह का माहौल बना। तो एक UNRWA एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसी बेस पे काम करती है कि जो फिलिस्तीन के जो वैसे रिफ्यूजीज हैं जो फिलिस्तीन में रहकर, जैसे फिलिस्तीन में भी है, कैंप में रह रहे हैं, लेबनान में कैंप में रह रहे हैं, तो उनके लिए एजुकेशन, उनकी सेहत के लिए, उनके खाने के लिए इंतज़ाम के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एजेंसी। तो इसके ज़रिए जो है, इसमें जो भी देश शामिल होते हैं वो उन्हें इमदाद पहुंचाते हैं, ऐड देते हैं। तो जैसा कि जब 7 अक्टूबर को हमला होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि इसराइल ये इल्ज़ाम लगाता है कि जो UNRWA के जो वर्कर्स थे वो शामिल थे इसमें। तो इस वजह से जो मेन टॉप पे जो इमदाद देने वाले कंट्री थे, जैसे कि US, जर्मनी, इटली, ये और भी दीगर कंट्रीज जो है वो अपना इमदाद बंद कर देती है, सस्पेंड कर देती है। तो इसके बाद जब देखते हैं कि जब शुरू में 2023 7 अक्टूबर के बाद जो इमदाद पहुंचता था, और 7 अक्टूबर 2023 और उसके बाद अक्टूबर 2024 के दरमियान जो इमदाद पहुंचता था, जैसे ट्रक्स 500 ट्रक्स पर डे जाते थे। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि अक्टूबर 2024 में इजराइल फौजी बॉर्डर्स पे ही उन्हें रोक देते हैं और पर डे 30-40 इस तरह से ट्रक्स को जाने देते हैं, और इस तरह से बहुत मसाइल का सामना किया जाता है। जैसे कि उससे इमदाद में हम देखते हैं कि क्या क्या शामिल रहता था, जैसे मेडिकल सप्लाईज हो गया, उसके बाद से हेल्थ सैनिटेशंस वगैरह, और फूड, उसमें टमाटर पेस्ट, व्हीट फ्लोर, ये सब जो है इमदाद के तौर पे जाया करता था। लेकिन जब ये 2024 अक्टूबर के बाद पहले ही हफ्ते में इसे बंद कर दिया जाता है, रफा बॉर्डर पे ही UNRWA की जो बहुत से ट्रक्स को रोक दिया जाता है, उन्हें फिलिस्तीन में जाने से रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जैसे कि अब सीज फायर का ऐलान हुआ है, तो इसमें ये मुआहदा हुआ है कि 600 ट्रक जो इमदाद होगा वो पर डे जाएगा। तो देखते हैं कि अब क्या होता है, फिर से कहीं फिलिस्तीन में इसे जाने से रोका जाता है, इसका क्या असर होता है, और जो कि बहुत ज़रूरी है इमदाद पहुंचना, क्योंकि वहाँ बहुत तबाही हो चुका है, हॉस्पिटल्स बर्बाद हो चुके हैं, रिहाइश घर बर्बाद हो चुके हैं, पोलियो वहाँ फैल चुका है, वैक्सीनेशन का इंतज़ाम नहीं है, फूड का इंतज़ाम नहीं है, तो इस वजह से बहुत परेशानी है। और बोल रहे हैं कि 600 ट्रक भी, एक्सपर्ट का कहना है कि 600 ट्रक भी अगर पर डे जाए तो वो भी कम है, जिस तरह से बुरी हालत है। तो यही मेरा टॉपिक था। और अगर इंडिया के रिलेटेड देखें कि इंडिया ने क्या इमदाद पहुंचाया है, तो अक्टूबर 2024 में 22 अक्टूबर 2024 में इंडिया ने 30 टन जो है ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाया था। लेकिन इसमें देखा गया है कि एक तरफ जहां इंडिया ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचा रहा है, अल जजीरा की रिपोर्ट है कि एक तरफ तो ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब इसराइल को ही सपोर्ट किया जा रहा है, उन्हें रॉकेट्स, ड्रोन्स वगैरह सप्लाई किया जा रहा है। और एक वीडियो भी जारी किया था अल जजीरा ने, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि रॉकेट का एक टुकड़ा था जिस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ था। अब ये कहाँ तक सच है ये तो नहीं पता, लेकिन अल जजीरा ने इसे दिया था 6 जून को पेश किया। ये मेरा टॉपिक था। तो हमने अब तक देखा कि माली इमदाद जंग शुरू होने के बाद इस तरह से पहुंची और क्या क्या परेशानियों का मसला हम लोगों को आया। तो अब हम आगे की कार्रवाई के लिए सामिया को मुखातिब करता हूँ कि वो रोल ऑफ मीडिया के बारे में बयान करेंगी कि मीडिया ने किस तरीके से इस न्यूज़ को
بیان کیا لوگوں کے سامنے اور کس طریقے سے وہاں کے جو بھی حالات ہیں اس طرح کو بیان کیا ہے. تو سامنے سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بیان کو شروع کریں. السلام علیکم. میں جب سے لڑائی شروع ہوئی اس میں میڈیا نے کس طریقے سے اپنا کردار ادا کیا, کس طریقے سے خبر کو عوام تک پہنچایا. حماس میں جب سے لڑائی شروع ہوئی فلسطین اسرائیل کی کیا ہوا سامعہ؟ نیٹ ورک فلسطین اسرائیل کی حماس سے متعلق اس میں بتا. حماس سے متعلق واقعات میں میڈیا نے حماس سے متعلق میڈیا نے اہم کردار ادا کیا ہے اور یہ عوامی تاثرات, سیاسی واقعات اور عوامی تعلقات کو پیش کیا. عالمی سطح پر حماس کو کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے, اس کی تشکیل میں میڈیا نے کچھ اس طریقے سے پیش کیا. میڈیا کوریج کچھ اس طریقے سے دی ہے. پہلا پوائنٹ ہے قبضے کے خلاف مزاحمت کرنے والی آزادی کی تحریک, تشدد اور شہری بلاکتوں کی ذمہ دار ایک دہشت گرد تنظیم. یہ ڈھانچہ حماس کے حق اور خلاف دونوں طرح کی رائے عامہ پر اثر انداز ہوا ہے. فلسطین کی حمایت یا اسرائیل کی سلامتی کے خدشات کو متاثر کیا ہے. میڈیا جو جس کو کوریج کی ہے وہ انسانی سازی یا غیر انسانی بھی بناتا ہے. غزہ میں شہری بلاکتوں کے بارے میں تصویر اور کہانیاں فلسطینیوں کی حالت راز کو انسانی بنایا ہے, جبکہ حماس کے حملوں سے متعلق خبر انہیں حراہیت کے طور پر پیش کرتے ہوئے غیر انسانی بنایا ہے. زبان اور منظر کشی کا انتخاب ناظرین کے رد عمل کو بہت زیادہ متاثر کی ہے. کارروائیوں کو قانونی یا غیر قانونی بنایا. میڈیا جو جس کوریج کی ہے حماس اور اس کے مخالفین کی کارروائیوں کو جائز یا غیر قانونی بنائی ہے. مثال کے طور پر سمجھے, اسرائیل فضائی حملوں سے عام شہریوں کو بلاکتوں کو اجاگر کرنے والی جو خبر تھی حماس کے دعووں کو تقویت دی ہے. پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا. حماس اور اس کے مخالفین پروپیگنڈا کو پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا ہے. حماس اکثر ایسا مواد شیئر کی ہے جس میں ہمدردی اور حمایت حاصل کرنے کے لیے اور فلسطین کے مسائل کو اجاگر کیا ہے, جبکہ حماس کے ناقدین اپنی اکثری سرگرمی کو بے نقاب کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیا ہے. حماس امداد اور سرگرمی پر اثر. میڈیا جو چیز کوریج کرتی ہے وہ انسانی سرگرمی پر اثر ڈالتی ہے, کیونکہ وہ جو چیز خبر کی ہے وہ انسان تک پہنچے ہے, جس کی وجہ سے اس کی تعلیم, اس کی ذہنی طور پر منفی اثر ڈالی ہے. سر یہ ہمارا تھا چھوٹا سا ٹاپک جس پہ ہم چھوٹا سا معلومات اکٹھا کر کے آپ کے سامنے پیش کیے. تو ہم اب تک رول آف میڈیا کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے تھے. اب ہم شکیل عالم سے گزارش کرتے ہیں کہ شکیل ڈیتھ آف ٹول یعنی وہاں پہ جو بھی موتیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں آ کے بیان کریں. شکیل عالم, شکیل مائک انمیوٹ کر دیجیے. السلام علیکم, میں شکیل عالم. ہم نے جب ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ حماس کے ہیلتھ منسٹر کے مطابق انہوں نے بتایا کہ اسرائیل کے 1210 لوگوں کی موت ہوئی, وہیں پہ حماس کے 46,707 لوگ شہید ہوئے. یہ آنکڑا تب سے ہے جب جنگ شروع ہوا اور اب تک. حالانکہ بیچ میں بھی کل کی بات ہے کہ غزہ پر پھر سے حملہ ہوا ہے,
जिसमें से 70 लोग से ज्यादा बताया जा रहा है कि शहीद हुए हैं। वहीं पे अगर इसमें चाइल्ड की बात करें, बच्चों की बात करें, तो 18,000 बच्चे शहीद हुए हैं। और इसके बाद महिलाओं की संख्या है जो कि अब तक कहीं पे एक्यूरेट बताया नहीं गया है, बस बच्चों के बाद सबसे ज्यादा शहीद हुए तो महिलाएं हैं। उसके बाद अगर इस हमास फिलिस्तीन की और कुल आबादी के हिसाब से देखा जाए, जो कि कुल आबादी करीब 51,07,000 है, उस आबादी के हिसाब से देखा जाए तो यह पता चलता है कि 50 में से हर एक व्यक्ति शहीद हुआ है फिलिस्तीन के। उसके अलावा अगर हम देखें ये कि कितने लोग घायल हुए हैं, तो गजा में कुल 1,10,265 लोग घायल हुए हैं। अगर गजा के कुल आबादी के हिसाब से देखा जाए तो ये पता चलता है कि हर 20 व्यक्ति में से एक व्यक्ति घायल हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कितने लोग ऐसे हाल में है जो जिन मतलब कि हालात बहुत खराब है बच्चों की, तो इससे पता चलता है यूनाइटेड नेशन रिलाइफ एंड वर्क एजेंसी, जो कि फलस्तीन का ही है एक एजेंसी है, उन्होंने बताया यूएन, जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है कि UNRWA के अनुसार उन्होंने बताया है कि जंग के जारी रहने के कारण गजा में हर दिन 10 बच्चे ऐसे थे जो कि अपना एक पैर खत्म मतलब कि खो देते थे या 2 पैर खो देते थे। तो ये जो ओवरऑल डाटा बताता है कि बहुत खतरनाक, सबसे ज्यादा अगर कहीं पे नुकसान पहुंचा है तो वहां के बच्चों पे, बच्चे इस तरह से जख्मी किया गया, इस तरह से खत्म करने की कोशिश की गई है, उनकी आने वाली नस्लों के खत्म करने की कोशिश की गई है इजराइलियों के द्वारा। तो सर ये जो था ओवरऑल डाटा जो निकल के आया हमारे सामने, हमने बताया। तो हमने वहाँ के जो कुल तादाद है उसके बारे में कुल तादाद मौत के जो कुल तादाद है उसके बारे में हमने जाना। अब हम सेकंड लास्ट जो साकिब रजा है उससे मैं गुजारिश करता हूँ कि जो वहाँ के हेल्थ इशू है उसके बारे में गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। यार हम बात करेंगे फिलिस्तीन और गजा के में जो हेल्थ इश्यूज आई है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे कि फिलिस्तीन के लोगों को सेहत के बहुत से मसाइल का सामना है, जिनमें गजाई किल्लत, पानी और सफाई के मसाइल और सेहत की देखभाल महदूद रसाई शामिल है। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सेहत के इशू हुए बच्चों और हामिला औरतें जो दूध पिलाती हुई माँ है, और जो बच्चे जन्म देती जो औरतें, उन पर ज्यादा से ज्यादा सेहत का इशू आया हुआ है। और उससे देखा जाए तो वहाँ पर अस्पतालों में बमबारी हुई है ताकि सेहत का बहुत नुकसान हुआ है, डॉक्टरों को मारा गया है, इससे भी बहुत नुकसान हुआ सेहत का। और बाकी कंट्रीज इसमें मदद की है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी मदद की है, जैसे WHO, यूनिसेफ और यूएनओ वगैरह इसमें मदद किया है सेहत के रिगार्डिंग। और बाकी कंट्रियों से भी इसका मदद हुआ है, माली और रजाई वगैरह। और WHO के अकॉर्डिंग इसने बताया है कि अभी सबसे ज्यादा जो ये दिक्कत हुई है सेहत के रिगार्डिंग वो है छोटे छोटे बच्चे और हामिलाजाद औरतें। और वहाँ में जो हॉस्पिटल में जहाँ भर्ती किया जा रहा था बच्चों को जो घायल हो रहे थे, वहाँ पर भी इजराइलियों ने वहाँ पर ये हमला कर दिया है, तो इससे बहुत नुकसान हुआ गजा में फिलिस्तीनियों को। जी साकिब। जी सर। तो हम आज के सेशन का आखिरी कड़ी में हम ही बचे हुए हैं, और मेरा जो मौजू है वो सीज फायर से मुतालिक है कि सीज फायर में जो 3 मराहिल जो बयान किया गया है वो मराहिल क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सीज फायर से मुतालिक लगभग 3-4 महीने से करीब बातचीत हो रही थी कतर के एक जगह दोहा में। तो बुध के रोज फैसला
عمل پر آیا اور سیز فائر پر حماس اور اسرائیل دونوں نے اتفاق کیا. تو اس یہ جو سیز فائر ہے یہ تین مراحل پر مشتمل ہے. اس کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ ابتدائی 6 ہفتوں تک جاری رہے گا. اس مرحلے میں اسرائیل کے 33 قیدیوں کو رہا کیا جائے گا جن میں خواتین، بچے اور 50 سال سے زیادہ عمر کے شہری شامل ہیں. بدلے میں اسرائیل اس مرحلے کے دوران بڑی تعداد میں فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا. اور NDTV کے ڈاٹا کے مطابق جو اسرائیل فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا اس کی تعداد 1000 بتائی جاتی ہے. اسرائیل غزہ سے 700 میٹر تک اپنی فوجوں کو ہٹائے گا اور حملے بند کرنے کا پابند ہوگا. لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے کل پھر سے حملہ کیا جس میں بہت سے لوگوں کی جانیں گئی. غزہ کے شہریوں کو آزاد نقل و حرکت کی اجازت ہوگی اور روزانہ 600 کے قریب سامان کے ٹرک غزہ میں داخل ہوں گے تاکہ لوگوں کو ان کی بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں. اسرائیل زخمی فلسطینیوں کو علاج کے لیے غزہ پٹی سے نکلنے کی اجازت دے گا اور پہلے مرحلے پر عمل شروع ہونے کے 7 دن بعد مصر کے جو بارڈر رفح ہے وہ رفح کراسنگ کو کھول دے گا. اسرائیل افواج مصر اور غزہ کے درمیان سرحدی علاقے میں اپنی موجودگی کو کم کریں گی اور پھر معاہدے کے نافذ ہونے کے 50ویں دن بعد مکمل طور پر پیچھے ہٹ جائے گا. اس کا جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں ابھی کلی طور پر واضح نہیں ہے کہ اس میں کیا ہونے والا ہے. اس میں کچھ چیزیں ایسے بتائی جاتی ہے کہ اس مرحلے پر غزہ کے جو لوگ ہیں ان کے غزہ کے اندر سے اپنے جو فوج ہیں ان کو ہٹا لیا جائے گا اور کلی طور پر اس کو انخلا کر دیا جائے گا. یعنی اسرائیل کے جو بھی لوگ غزہ پر موجود ہے اس کو ہٹا دیا جائے گا. تیسرے مرحلے میں اسرائیل فوج کا غزہ سے مکمل انخلا کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی ہے. اصل میں جو ہے کہ اس کا جو دوسرا مرحلہ ہے اس پر ابھی بات چیت ہونی باقی ہے اور پہلا مرحلہ کے عمل شروع ہونے کے بعد دوسرے اور تیسرے مرحلے پر کارروائی کی جائے گی تاکہ غزہ کے وار کو ختم کیا جائے. سر انہی باتوں کے ساتھ میری بات اختتام پذیر پر پہنچا ہے. سر آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو. بے حد شکریہ ثناء اللہ. عزیز طالب علموں، میرے حساب سے بہت طویل وقفے کے بعد آپ کی کلاس لینے کا مجھے موقع ملا. نئے سیمسٹر میں پچھلے پورے 2 سیمسٹر کے دوران ہمارا کوئی پیپر نہیں تھا، اس لیے آپ کی کلاس نہیں لے سکے. اور دوسری ہی کلاس میں ہم نے آپ کو اس طرح سے ایک اسائنمنٹ دیا ایک مشق کے طور پر. تو میرے حساب سے پہلے میں بات کروں پریزنٹیشن کے حوالے سے تو آواز اور جو تصویر بالکل اچھی جن کی تھی اس میں ایک خود ثناء اللہ، دوسرا انس اور تیسرے ثاقب. انہوں نے اپنے کیمرے کی پوزیشن کو صحیح رکھا. آواز کے حوالے سے ثاقب کا مسئلہ رہا لیکن انس کی آواز جو تھی وہ بالکل ٹھیک تھی. شکیل کا پریزنٹیشن انداز جو تھا وہ لکھ کر ہوم ورک کر انہوں نے اپنا پریزنٹیشن دیا وہ اچھا تھا لیکن ان کا کیمرہ بہت زیادہ ہلتا رہا. سامیہ نے بھی بہت اچھی طرح سے ہوم ورک کیا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سامیہ کا کیمرہ جو تھا وہ صحیح سے اس کو پیش نہیں کر سکا. امن نے اس پریزنٹیشن کی شروعات کی، اچھی کوشش کی، آپ سب کو بہت بہت مبارک. لیکن یہاں پر جو وشے ہے، ہمارا جو موضوع ہے وہ مطلب میں آپ کی صلاحیتوں کے لیے آپ کو مبارک ہو رہا ہوں لیکن جو موضوع ہے وہ ہمیں کسی طرح سے خوشی کے کوئی جذبات نہیں دیتا. بحیثیت میڈیا کے طالب علم ہم چاہتے تھے کہ آپ لوگ اس موضوع کا تجزیہ کریں. موضوعات کی تقسیم آپ لوگوں نے بہت اچھے انداز میں کی لیکن میرے حساب سے ایک اور موضوع ثنا اس میں جوڑا جا سکتا تھا، وہ تھا انسانی حقوق کا، کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو جدید دنیا ہے، جنگ عظیم دوم کے بعد سے، سیکنڈ ورلڈ وار، دوسرا وشو یدھ کے بعد جس طریقے سے انسانی حقوق کی جو دھجیاں اڑائی گئی، میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے. جس طرح سے دواخانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، مریضوں کو دوائیں نہیں ملی، وہ والا بھی اگر موضوع ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. اس کے علاوہ ایک اور موضوع تھا، وہ تھا اقوام متحدہ کا رول. دیکھیے جنگ عظیم دوم، سیکنڈ ورلڈ وار، دوسرے وشو یدھ کے بعد جو ایک بڑا انسٹیٹیوشن دنیا بھر کے لوگوں نے مل کر بنایا تھا وہ ہے یونائٹڈ نیشنز. اس کا کیا رول رہا؟
اس نے ریزولوشن پاس کیے، اور جب کبھی کوئی ریزولوشن سیکورٹی کونسل میں اسرائیل کے خلاف آتی تھی یا اسرائیل کو پابند کرنے والی آتی تھی تو میڈیا میں یہ بتایا جاتا ہے کہ امریکہ اس کو ویٹو کرتا رہا. تو میرے حساب سے اچھی کوشش ہے، لیکن یہ دو موضوعات، یہ دو اینگل بھی اس میں شامل ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا. دوسری اہم بات کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ کو اخبارات کے ریفرنسز آخر میں دینے ہیں، مطلب آپ کو آخر میں صرف یہ بتانا ہے کہ آج کے اس پریزنٹیشن کے لیے میں نے جن اخبارات کا، جن ویب سائٹ کا، جن میڈیا کے اداروں سے ملنے والی معلومات کا استعمال کیا ہے وہ یہ ہیں. یہ چیز مس ہوئی، اور میرے حساب سے اس پریزنٹیشن کو آگے بھی ریپیٹ کیا جا سکتا ہے بہت بہتر انداز میں. میرے حساب سے پریزنٹیشن ایسا ہوگا کہ ہم، آپ لوگ اگر پریزنٹیشن کو اچھا بناتے ہیں تو ہم یونیورسٹی کے سبھی بچوں کو دعوت دے سکتے ہیں. آپ لوگوں کے جو بھی طلباء کے نمائندے ہیں اس میں آپ لوگوں کے پریزنٹیشن میں اگر ساتھ میں پی پی ٹی بھی بن جائے تو وہ دوہرا ہو جائے گا. اس کے بعد ہم کسی دن شام کے وقت سے باضابطہ طور پر اس میں سبھی دلچسپی رکھنے والے جو یونیورسٹی کے طلباء ہیں جو سننا چاہتے ہیں، تو اس میں اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، ریسرچ کرنا ہے. موضوعات یہی ہوں گے، ایک دو اور جو موضوعات جو میں بتا ان کو احاطہ کرنا ہے. اور بالکل یہ آپ نے معلومات کہاں سے لی، جیسے غزہ کے جغرافیہ پر آپ بات کر رہے ہیں تو دیکھیے زیادہ فوکس جو خبروں میں رہا ہے وہ غزہ پٹی رہا ہے. اس میں وہاں پر بھی ہوئے ہیں، ویسٹ بینک مغربی کنارے میں بھی چلتی رہی اسرائیلی کارروائی، لیکن فوکس غزہ رہا. اور پھر میڈیا کے حوالے سے جو سامیہ نے پریزنٹیشن دیا اس میں ایک چیز یہ نوٹ کرنا ہے کہ بی بی سی نے بھی اس چیز کو رپورٹ کیا ہے، سی این این نے بھی رپورٹ کیا ہے، لیکن الجزیرہ نے جس طریقے سے رپورٹ کیا ہے تو دا اونلی نیوز چینل جس کے اپنے رپورٹرز وہاں پر گراؤنڈ سے آج بھی رپورٹنگ کر رہے ہیں، تو وہ والا نقطہ بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. میرے حساب سے ہمیشہ ہمیں یہیں پر ٹھہرنا نہیں ہے کہ یہی ہمارا بیسٹ تھا. بہتر سے بہتر کی تلاش میں اسی موضوع کو، اسی پریزنٹیشن کو اور بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے. ہم آپ کے پریزنٹیشن کے لیے اور اچھے پریزنٹیشن کے لیے ڈھیر ساری نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، مگر جو ہم نے مطلب اپنا جو آبزرویشن ہے، اپنی جو سفارشات دی ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس کا خیال رکھیں گے اگلے پریزنٹیشن کے لیے. اور کوئی بات سر؟ ہم اس میں ایک ٹاپک بتایا جاتا ہے پیسوں کے بارے میں، وہ ٹاپک ایکچولی سرفراز عالم کو دیا گیا تھا لیکن وہ آیا نہیں ہے. باقی اور ایک ٹاپک آپ نے ایوانوں کے بارے میں بتایا، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ریسرچ کر کے نیکسٹ پریزنٹیشن میں ہم لوگ کوشش کریں گے بتانے کی. ریفرنسز والا ضرور خیال رکھیے گا کہ آپ نے جو معلومات لی ہے وہ ریفرنس. اور جیسے سیز فائر کے حوالے سے کس کا موضوع تھا؟ میرا ہی تھا سر. تو اس میں آپ کو خطر کا جو رول ہے وہ بھی بتانا ہے، اور جو امریکن جو فارن سیکرٹری ہے اینٹونی بلنکن کتنے مرتبہ انہوں نے وہاں پر دورہ کیا، اور پھر ان کے پہلے کے دورے کامیاب نہیں ہوئے، لیکن جب عین نیا صدر جو ہے امریکہ میں اپنا جائزہ لینے جا رہا اس وقت یہ والا مطلب کامیابی ہوئی ہے. تو جو نو منتخب صدر ہے ان کی طرف سے بھی بیان آیا ہے، وہ والے ریفرنسز بھی میرے حساب سے اس میں شامل کیے جانے چاہیے. اور کوئی دوسرے طالب علم کو کسی کو کچھ پوچھنا یا بولنا ہے؟ سر ایڈ سے متعلق پوچھنا تھا، کیا کیا جوڑ سکتے ہیں سر؟ ایڈ میں دیکھیے آپ کو یہ بتانا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے پہلے جو فلسطین مطلب غزہ پٹی خاص طور پہ جو وہاں کی معیشت تھی وہ کیسے کام کرتی تھی، ان کی جو غذائی ضروریات ہے، ان کی جو انرجی کی ضروریات ہے، وہ کتنے ٹرک جیسے 7 اکتوبر 2023 سے پہلے وہاں پر پہنچائے جاتے تھے، کتنے ایجنسیز تھے جو وہاں پر کام کرتے تھے. جیسے کھانا پہنچانے کے لیے بھی بہت ساری جو تنظیمیں وہاں پر کام کر رہی ہیں، تو ان کا بھی احاطہ. کیا غزہ میں اب جنگ کے بعد ہی امداد پہنچانا ضروری ہو گیا یا پہلے بھی غزہ میں امداد پہنچائی جاتی رہی؟ وہ والا جو ہے آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. جی اور کوئی سر ہو گیا سر. چلیے آپ لوگوں کے اگلے پریزنٹیشن کے لیے ہماری ڈھیر ساری نیک تمنائیں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ امن کے حوالے سے، چونکہ ہم نے ایک جنگ اور ایک مسئلہ عالمی انسانیت کے لیے جو چیلنج کی شکل میں موجود ہے اس حوالے سے بات کی،
ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی دعاؤں میں نہ صرف فلسطین بلکہ دنیا بھر میں امن کے لیے، چین کے لیے، سکون کے لیے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا. اگلے پریزنٹیشن اور اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بے حد شکریہ.